بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بالآخر یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ اگست میں موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے خود اعلان کیا ایک تقریب کے دوران کہ 14 اگست کو موجودہ جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ کا اعلان کرے گا۔ اس سے پہلے متعدد رومرز موجود تھی کہ آیا 1 سال کی توسیع ہو جائے گی موجودہ اسمبلیوں کی مدت میں یا کوئی اور سیٹ اپ بنایا جائے گا، کیا ہوگا، لیکن آج ان سارے سوالات کا جو جواب ہے وہ وزیر اعظم نے دے دیا ہے۔ اب الیکشن کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طبل بچ چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں خاص طور پر ضلع چکوال کی جو 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہاں کس کا مقابلہ کس سے ہوگا، کون سی جماعت مضبوط ہے اور کون سی نئی جماعتیں ہیں جو صف بندی کر رہی ہیں اور ٹف ٹائم دے سکتی ہیں، یہی آج کا موضوع ہے۔ اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں اس بار جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ ٹاکرا ہوگا؟ یہ ابھی میر صاحب آپ جو وزیر اعظم کو کوٹ کر کے جو اطلاع دے رہے ہیں، تو وزیر اعظم اور منتخب وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ اگر وہ بات کر رہا ہے تو کم از کم ایک آئینی اور جمہوری معاشرے میں ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ درست فرما رہے ہیں جی۔ تو یہ اگر بات درست ہے اور ایسے ہی ہے، کیونکہ ابھی حالات آپ یہ آئین اور اس کے ساتھ ابھی 14 مئی کو ایک آئینی ضرورت تھی، پنجاب اسمبلی کا الیکشن، پھر سپریم کورٹ کا بھی حکم موجود ہے، تو یہ اس سے ابھی آئین کے حوالے سے اور بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا اچھا، حالانکہ بڑے وہ کہتے ہیں اپوزیشن بھی اپنی، راجہ ریاض بھی ان کے گھر کا مطلب ہے کہ خود ہی انڈکٹ ہوا ہوا، تو وہ بھی سال، کیونکہ جو بیٹھا ہو کرسی پہ وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اندیشہ اپنی جگہ موجود تھا کہ یہ ابھی جس طرح مزہ آیا ہوا ہے انہیں، اور خاص کر یہ جو اب IMF کا جو کبھی $3 بلین بتا رہے ہیں، کبھی $5 بلین، $8 بلین، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ اور ارینجمنٹ ہے، جتنا مرضی آپ یہ قرضہ لینا، یہ کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جاتا کدھر ہے قرضہ، سارا جو آگے لیا ہوا ہے 75 سالوں میں، اعداد و شمار دیکھ لیں، جنہوں نے معاف کرایا سارا، وہ اگر پیٹ پھاڑ کے نکالیں جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہوا ہے یا قومی خزانے کو کھایا ہوا ہے، تو یہ جو ابھی مسائل ہم بھگت رہے ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ کی یہ اس اطلاع کے پس منظر میں اپنا تجربہ اور مشاہدہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ یہ اگلے جو عام انتخابات ہیں یہ 5 اور 10 نومبر کے درمیان یہ ہونے جا رہے ہیں جی، کیونکہ ابھی جو ماحول ہے سارا، ادھر نواز شریف صاحب نے بھی رف سی 14 اگست کی ڈیڈ لائن ادھر پارٹی کو دی ہوئی ہے کہ وہ 14 اگست کو ان کا ملین مارچ ادھر استقبال، جیل بھی جائیں گے، وہ سارا ایک اسکرپٹ جو ہے متبادل سارا وہ اس میں بھی یہ ہونا ہے۔ تو یہ بہرحال ابھی ہم نے کل پرسوں بات کی ہے کہ بھئی یہ جب تک یہ اگر یہ اب سیاسی سرگرمیاں اگر شروع ہو گئی نا، تو یہ ابھی مردنی تھی اور یہ کاروبار سارے بالکل ڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں، ہم روز رونا رو رہے ہیں، مہنگائی تو ہے نا، یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، مہنگائی اسی طرح رہے گی، مگر یہ ایک جو ڈیڈ لاک اور یہ مردنی یہ ختم ہونے جا رہی ہے جی۔ اور یہ 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر PTI کو بے شک آپ مائنس کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں، مگر یہ کانٹے دار مقابلے 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی چکوال اور تلنگانہ کے نشستوں پر، یہ ابھی آپ دیکھ لیں آج وزیر اعظم کے اعلان کے بعد یہ جو ایک کہہ رہے تھے نا، ابھی روزانہ ہم کہہ رہے ہیں عوام میں دلچسپی کوئی نہیں ہے، تو عوام میں بھی تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہونے کے امکانات ہو گئے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، امکانات ہو چکے ہیں کہ اب الیکشن کی گہمی وہ شروع ہو جائے گی اور صف بندی ہوگی، اور جیسا خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ کانٹے دار مقابلے ہونے کی توقع ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں۔ راجہ صاحب، ایک طرف تو الیکشن کے حوالے سے اب معاملات حتمی ہو چکے ہیں اور دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ بجلی دیکھنے کو نہیں مل رہی، گرمی کی شدت ہے اور بجلی دستیاب نہیں، اسی طرح گیس بند کر دی جاتی ہے، بازاروں میں کوئی جائے تو اسے اشیاء مہنگی ملتی ہیں۔ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیا منہ لے کر عوام کے پاس جائے گی اور عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ شکریہ میر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بیسک ریزن تھی موجودہ جو PDM کی حکومت ہے جس کی وجہ سے یہ گھبرا رہے تھے اور یہ الیکشن میں جانے سے کترا رہے تھے۔ لیکن اب بعد نخواستہ کیونکہ ان کی حکومت کا جو ٹائم ہے، جو ایک آئینی وہ مدت جو ہے وہ اگست میں پوری ہو چکی ہے،
تو اسی تناظر میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کر دیا. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان تو پچھلے تقریباً 8 سے 10 مہینے جو ہو گئے, پنجاب کی آپ کی جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی جو مدت ہے, آئینی مدت, وہ کب کی ختم ہو چکی ہے. لیکن وہ الیکشن اس لیے گورنمنٹ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہی تھی کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکی. لیکن اس میں بھی ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پی ڈی ایم کی 1 سال کی حکومت سے یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ 1 سال یا 1.25 سال میں یہ پتہ نہیں کوئی جناب عوام کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک امکانہ سوچ ہے. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم جو منصوبے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ تقریباً 4 سال وہ گزار کے گئے ہیں. عمران خان صاحب سے بھی ڈلیور نہیں ہو سکا. انہوں نے کوئی, آپ یہ لوڈ شیڈنگ کہ آپ نے اپنے کویشچن میں جو ذکر کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ, تو یہ لوڈ شیڈنگ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت آج وہ لے رہی ہے, چارج لے رہی ہے, تو 6 مہینے کے بعد وہ جناب پتہ نہیں کتنے میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کر دے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب نے اپنے ٹینور میں اس کے اوپر کو تھوڑا سا بھی 20% بھی کام کیا ہوتا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو خاتمے کے لیے, تو اب تک ان کے لگائے گئے جو پروجیکٹ ہیں وہ ابھی کیونکہ 5 سال ہو گئے ہیں, تو وہ اس میں سے پیداوار شروع ہو چکی ہوتی ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ کافی کم ہو چکی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے یہ تو میں 1 سال کے لیے تھی, یہ ختم ہو چکی ہے. جو نیکسٹ حکومت ہے جو بھی آتی ہے, اور یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ خواجہ صاحب نے بڑا درست تجزیہ کیا کہ یہ آپ بالکل یکساں پی ٹی آئی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اگلے الیکشن میں. ہر چاند کے ان کے اوپر جو ہے وہ کافی شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہے. اور دیکھیں 200-250 بندہ چلو یا 300 بندہ جو انوالو تھا 9 مئی کے واقعات میں, وہ تو چلو اریسٹ ہوا, وہ پوری کی پوری جو پارٹی ہے پورے پاکستان میں وہ اکیڑ بجائے اوپر نیچے کر کے رکھ دے گی. لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا. اور پی ٹی آئی کافی سیٹیں تمام تر, اگر الیکشن فیئر بھی نہیں ہوتے, انٹرفیئرنگ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے یا دیگر, پھر بھی یہ کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے جی, الیکشن دلچسپ ہوں گے. اور جس طرح راج صاحب بتا رہے ہیں کہ پالیسیوں کا جو تسلسل ہونا چاہیے اس وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں, چاہے وہ بجلی ہے, پانی ہے, گیس ہے, دیگر اور جو عام معاملات ہیں, اس میں عوام کی مشکل کی ایک بڑی وجہ پالیسیوں کو جاری نہ رکھنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں. یزدانی صاحب, حکومت کا دعویٰ ہے کہ معیشت بتدریج بہتر ہوئی ہے اور اب عوام کی حالت پہلے سے بڑی بہتر ہو چکی ہے, تو کیا گراؤنڈ ریالٹیز بھی یہ ہے؟ عام آدمی اب وہ پرانا جو اس کا مالی معاملات تھے, جو مشکل کا شکار تھا, اب اس سے نکل رہا ہے؟ صاحب بہت شکریہ. جہاں تک تعلق ہے معاشی جو بحران ہے اس سے نکلنے کا عوام کا, وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. عوام اسی طرح مہنگائی کے اس شکنجے میں لپٹی ہوئی ہے اور پس رہی ہے. تو یہ جو الیکشن کا اعلان ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے. تو الیکشن ہو گئے تو حالات بہتر ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پارٹیاں جو جیسے مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, اس طرح کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, جب انہوں نے ہی پھر بھی آگے انہوں نے آنا ہوتا ہے تو پھر ان کو ملک بدر کرنا اور یہ سارے معاملات یہ نہیں لگتے, ٹھیک نہیں لگتے کہ ان کو اپنا پیریڈ پورا کرنے دیا جائے. یہ اندرون جو ہوتا ہے پیریڈ, اس میں اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں, یہ نہیں توڑنی چاہیے. جب یہ پورا اپنا پیریڈ کر کے جائیں گے تو عوام خود بخود ان کا فیصلہ کریں گے اگلے اس میں. تو لہذا ان کو اپنا پیریڈ پورا کرنے دیا جائے تو اس سے عوام میں یہ جو معاشی حالات ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عوام یہ چاہتی ہے کہ جس طرح جتنی مدت کے لیے اسمبلیوں کو وہ منتخب کیا جاتا ہے, جتنی مدت کے لیے حکمرانوں کو لایا جاتا ہے, تو وہ پوری ہونی چاہیے تاکہ پالیسیوں کا بھی تسلسل رہے. اور جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو سیاسی طور پر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, سب سے بڑی وجہ معاشی عدم استحکام کی یہی ہے. بہرحال الیکشن کا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونے جا رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے, جس کی قیادت برملا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی صورت تیار نہیں ہے کہ الیکشن آگے جائے. اور لگتا یہی ہے کہ ان کے مطالبے پر ہی اب تمام جو جماعتیں ہیں, پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں, وہ مان گئی ہیں اور یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو آج بلوم برگ نے بھی
اس حوالے سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی معیشت IMF کے تعاون سے اب بہتری کی جانب گامزن ہے. پاکستان اس بحران سے نکل چکا ہے جہاں وہ کچھ ماہ پہلے تھا. تو یہ اچھی خبریں ہیں. آنے والے دنوں میں ہم مزید جو ہے وہ اچھی خبریں سنیں گے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جس کو عوام منتخب کرے اسے آزادی کے ساتھ وہ حکومت کرنے دی جائے, وہ 5 سال پورے کرے, اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر عوام میں چلا جائے. عوام جس کے حق میں فیصلہ دے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. جی ہم جب یہ 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں, تو یہ تلگانگ بے شک کاغذوں میں ضلع ہی ہے, ہائی کورٹ نے اس کو دوبارہ بحال کیا ہوا ہے. تو یہ چکوال اور تلگانگ 2 دنوں میں یہ 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی یہ وہی حلقے ہیں, تقریباً تھوڑا بہت فرق ہے جو 2018 کے الیکشن ہے. تو یہ ضلع چکوال اور تلگانگ کے یہ انتخابات میں یہ بڑی دلچسپ صورتحال جو میں نے پہلے ذکر کیا. تو یہ اب NA58 جو پہلے 18 میں NA64 تھا, اس میں ابھی میجر طاہر اقبال اور سردار غلام عباس یہ مسلم لیگ نون کے, تو جبکہ میجر طاہر اقبال لندن میں نواز شریف سے یہ 7-8 مہینے پہلے یہی آگے اسی طرح طاقت دیتے ہیں کہ وہ ملاقات کر کے پھر انہوں نے ادھر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کی. تو میجر طاہر اقبال فیورٹ ہے مسلم لیگ نون کے. تو یہ سردار عباس کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ, مگر چونکہ ابھی جو میں نے بھی سارا میرا مشاہدہ ہے تو کیونکہ ٹکٹ نواز شریف نے دینے ہیں تو وہ میجر طاہر اور اگر سردار عباس کے درمیان نواز شریف نے کوئی اگر تعین کرنا ہے تو یہ میں میرٹ پہ اور یہ سارا کارن تو وہ میجر طاہر ہے. تو یہ ادھر تو تقریباً سیٹلڈ ہے کہ یہ میجر طاہر ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اب وہ سردار غلام عباس, سردار آفتاب اکبر, یہ سارا جو ڈویژن ہے وہ PTI میں ہے, تو وہ کس طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں ہے. یہ میں دلچسپ جو بتا رہا ہوں, ادر وائز تو اگر PTI میدان میں نہ ہو تو یہ کیا الیکشن ہے. تو وہ PTI والے بھی اگر جدھر کوئی ان کے پاس اچھا امیدوار نہیں ہوگا تو وہ ابھی وہ پیپلز پارٹی کے راجہ رضوان نے بڑا نعرہ مارا ہے کہ بھائی سارے اکٹھے ہو جاؤ. بھائی مسلم لیگ نون ادھر قبضہ کیا ہوا ہے 50 سال پہ چکوال پہ مسلم لیگ نون نے, تو یہ اس کو آزاد کرانے کے لیے ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. تو یہ ابھی اس بات کا بھی آپ دیکھو نا سیاست ہے, آپ دیکھیں گے حیران کنندہ کوئی پتہ نہیں ہے PTI اور پیپل پارٹی والے اکٹھے ہو کے چلو جی مسلم لیگ نون کو. پھر ادھر جو NA59 ہے جو پرانا 65 تھا وہاں صورتحال بڑی دلچسپ ہے. اب وہ ممتاز چمن لائن اپ ہوئے ہوئے, وہ پچھلے 18 کے الیکشن میں پرویز الہی کے ساتھ تھے اور ان کو جتوانے میں بڑا ان کا اہم کردار تھا. تو اب وہ ان کا وہ نواز صاحب بتا رہے ہیں وہ شاہروز چمن, تو وہ لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ قومی, تو ادھر شاہروز چمن, منصور چمن اور پھر یہ سردار غلام عباس دونوں جگہ وہ ادھر پش کریں گے. تو وہ جو ہم ذکر کرتے تھے سردار عباس پہ کافی پریشر ہٹ گیا ہے. یہ اب جو نائلی کی مدت 5 سال ہوئی ہے تو وہ تاحیات نائلی کی تلوار عباس پر بھی لٹک رہی تھی. یہی وجہ تھی اور میں بالکل یہ کنونس ہوں کہ یہ جو انہوں نے اپنے بھائی سردار شانی کو جو PP 23 کے ٹکٹ پر سامنے لائے ہیں تو وہ اس کے پیچھے یہی تھا کہ کوئی اعتراض ہو گیا تو وہ تاحیات نائلی والا پھر وہ ایک نیا پنڈورا باکس نہ کھلے. تو وہ اچھی انہوں نے حکمت عملی, اور نظر بھی آ رہا تھا کہ 14 مئی کو یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے ادھر کیا. تو اب جو بھی ابھی آپ انتخابی ہوگا تو سردار غلام عباس اگر ترئی پہ یا قومی پہ تو وہ خود آئیں گے. یہ ایک بار بالکل ذہن میں تمام, یہ میرا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے کہ سردار شانی آئیں گے یا وہ ان کا جو بھتیجا ہے کوئی سردار محمد خان آئیں گے. یہ قومی اسمبلی میں تو یہ پوزیشن آبد ہماری یاسر ہیں PTI میں, وہ بانیے ضلع تلگانگ ہیں, بڑا ووٹ ہے. وہ کہتے ہیں اتنا ووٹ پڑے گا, ابھی ادھر تحریری ہوتے رہے ہیں, اتنا ووٹ پڑے گا کہ کسی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی مخالف کی. تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تو NA59 میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مختلف سیاسی چیزیں وہ موجود ہیں. سیاست میں کچھ چیز حتمی نہیں ہوتی. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ماضی قریب میں نہیں تھا اور مستقبل قریب میں بھی سیاسی صورتحال بدل سکتی ہے. وہ کل کے جو دشمن ہیں آج کے دوست ہیں, اور آج کے جو دوست ہیں وہ کل کے سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں. ایسے مناظر ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں اور مستقبل میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.